لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يعصينا ما أهلادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أبي القاسم المصطفى محمد. صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الغر الميامين. سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه ولما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام. جازم أعناق النواسب اللئام ووازع علوم الأدب لحفظ الكلام. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صلوات پڑھیں پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرات، میرے محترم ناظرین و مخاطبین و سامعین، بالخصوص ادارے در بطول فریمونٹ کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے آپ تمام مومنین کے لیے میں بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری اور آپ کی طرف سے تمام اعمال کو قبول فرمائے. اور یہ جو زمانہ چل رہا ہے، جس زمانے میں ہم اس طریقے کے اعمال انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ادارے کے اراکین نے پورا ایک اہتمام کیا ہوا ہے کہ اس زمانے میں کہ جب دنیا ٹھہر سی گئی ہے، ہر طرف لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ماحول اجتماعی طور پہ نہ مل پانے کا ہے، ایسے میں بھی سامعین کے لیے، مومنین کے لیے ادارے نے یہ ذریعہ فراہم کیا کہ آن لائن اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے براڈ کاسٹ کر کے مطالب منتقل کیے جائیں اور انہی مطالب کو اور انہی سلسلہ درسی کا ایک سلسلہ اور زنجیر کی ایک کڑی آج کی اہم کڑی ہے. آج 10 رمضان المبارک کے موقع پر جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کی وفات کی تاریخ پر اس مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا ہے. وہ خاتون کہ جو اس زمانے جاہلیت میں کہ جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جہاں لوگ چینی معاشرے میں بھی عورتوں کو خدمت گزار کی حیثیت سے دیکھتے تھے، یونان کے ترقی یافتہ معاشرے میں بھی عورتوں کو عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت نہ تھی. عرب کا اور اس کے اطراف کا تو عالم یہ تھا کہ اگر کسی گھر میں، قرآن کی حکایت ہے جو میں آپ کے سامنے اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی اور اس کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر سنائی جاتی تھی تو پھر اس کا چہرہ شرم سے جھک جاتا تھا، شرمسار ہوتا تھا، سیاہ پڑ جاتا تھا، غیظ و غضب کے آثار نمودار ہو جاتے تھے.
اور بعض روایات میں نے کتاب میں پڑھی ہے، دیکھی ہیں روایات کہ نبی اکرم کے پاس آنے والوں نے یہاں تک کہا ہے کہ یا نبی اللہ، میں نے اپنی 10 بیٹیوں کو یکے بعد دیگرے زندہ درگور کر دیا ہے۔ عزیزو، جس ماحول میں عورتوں کے لیے یہ تصور تھا، اس زمانے جاہلی میں بھی جس خاتون کو ملیکۃ العرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ ذات جناب خدیجہ الکبریٰ کی ہے۔ بہت عظیم ذات ہے جناب خدیجہ کی۔ یہ الگ بات ہے کہ پیغمبر نے آنے کے بعد، اسلام کے اعلان کے بعد، پہلے جناب خدیجہ کو وہ مقام عطا کیا جس کی وہ اہل تھیں ایز اے شریک حیات، ایک ہمسر ہونے کے عنوان سے۔ اس کے بعد اسلام کی تبلیغ جب آگے بڑھتی رہی تو بیٹی کو وہ عزت اور آبرو دی کہ بیٹی کو ام ابیہا کے نام سے پکارا، اور دنیا انسانیت میں عورت کو وہ وقار ملا، وہ اہمیت ملی کہ جس کی وہ مستحق تھی اور جس کی وہ اہل تھی۔ یقیناً عورت نے، اسلام کے لیے عورتوں نے بہت کچھ کیا ہے تاریخ اسلام میں، اور اسلام نے عورت کے لیے بہت کچھ معیارات فراہم کیے ہیں، اور جس کی ابتدا پیغمبر اکرم کی زندگی میں جناب خدیجہ کے ساتھ ہمسری میں جو روابط تھے اسی سے ہو چکی تھی۔ میں قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ کر دوں، جو ان آیتوں کا ترجمہ کر دوں جو سرنامہ سخن کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ سورہ ضحیٰ ہے، اعلان ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے ڈھلتی ہوئی شب کی، ما ودعک ربک وما قلا، اے نبی آپ کو آپ کے رب نے تنہا نہیں چھوڑا، اکیلا نہیں چھوڑا، اور نہ کبھی آپ سے اس کو کچھ شکوا ہے۔ زمانہ نبی کو چھوڑ کے پہاڑی پہ چلا جائے، نبی کو چھوڑ کے درختوں پہ چلا جائے، پہاڑیوں کا سفر طے کرے، نبی کو میدان میں اکیلا چھوڑ دے، مگر اللہ نے جب وعدہ کیا ہے تو کسی نہ کسی کو نفس خدا بن کر کے نبی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنا پڑے گا، اور وہ کھڑا رہا۔ اور اس وقت جب زمانہ چھوڑ کے نبی کو بھاگتا تھا تو وہ نبی کا ساتھی بن کر کے ہر مرحلے میں نبی کے ہمراہ کھڑا رہتا تھا، نبی کے ساتھ رہتا تھا۔ عزیزو، میرے بزرگوں، محترم اور سامعین، ما ودعک ربک وما قلا، اور آپ سے اللہ کو کوئی شکوہ نہیں ہے۔ زمانہ شکوہ کرتا ہے تو کرتا رہے، بلکہ یہاں تک کہا کسی نے کہ آج مجھے آپ کے اوپر ایسا شک ہوا جیسا کبھی نہ ہوا۔ صلح حدیبیہ پر کہنے والے نے یہ کہہ کر کے، جو بعد میں نبی کی مسند پہ بیٹھا ہے، تخت خلافت پر نبی کا جانشین بن کر کے بیٹھنے کی کوشش کی ہے، نبی کا حقیقی وارث تو نہ بن سکا، مگر ظاہری اعتبار سے نبی کی جگہ پہ بیٹھا اور تخت خلافت پر بیٹھا، اپنے کو نبی کا جانشین کہا اگرچہ اس کا اہل نہ تھا۔ اس نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو دوسرے مرحلے میں نبی کی جگہ پہ بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، تخت خلافت پہ بیٹھا، اس نے کہا تھا کہ آج جیسا شک ہوا ایسا کبھی نہ ہوا۔ یہ لفظ آج اور جیسا بتا رہا ہے کہ شک نبی پہ بار بار حضور کو ہوتا تھا، مگر آج شک کا معیار کچھ بلند تھا۔ لیکن نبی سے شکوہ کیا، اور اس شکوے کی داستان تفصیل سے نہیں پیش کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا ما ودعک ربک وما قلا، نبی زمانہ شکوہ کرتا ہے تو کرتا رہے، مگر آپ سے خدا کو کبھی کوئی شکوہ تھا نہ ہے اور نہ رہے گا۔ ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور اے نبی اللہ کا یہ آپ سے وعدہ ہے، اللہ کا یہ اعلان ہے کہ آپ کے لیے آخرت آپ کے اولا سے بہتر ہے۔ میں سادہ زبان میں ترجمہ کر دوں، نبی آپ کا جو بعد ہے وہ آپ کے قبل سے بہتر ہے، اور لفظ کو بدل کے کہہ دوں، نبی آپ کا انجام آپ کے آغاز سے بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، نبی آپ کا انجام آپ کے آغاز سے بہتر ہے۔ کیا ہے نبی کا انجام، کیا ہے نبی کا آغاز؟ میں یہ عرض کروں کہ یہ عام لوگوں کی گفتگو ہوتی تو یہ کہا جاتا
کہ ایک آخرت یعنی قیامت کا منظر نبی کے لیے، نبی کی دنیا سے بہتر ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، مگر نبی کے لیے ظاہری ترجمہ تو یہی ہے، مگر حقیقت امر اس سے کچھ اور بھی آگے ہے کہ نبی کا جو انجام ہے، جو نبی کا مابعد ہے، وہ نبی کے ماقبل اور آغاز سے بہتر ہے۔ اب جب ہم نے علماء کی گفتگو کے سہارے سے آغاز و انجام نبوی کو دیکھنا شروع کیا، اس آیت پر پہنچ کر کے اس کی وضاحت کے حوالے سے جو علماء نے بیان کیا، تو محسوس ہوا کہ نبی کے آغاز میں انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، نبوتوں کی پوری ایک زنجیر ہے، اور نبی کے انجام میں امامتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ گویا نبی کے آغاز میں آدم اپنے علم کے ساتھ ہیں، نوح اپنے تقوی کے ساتھ ہیں، ابراہیم اپنی خلت کے ساتھ نظر آتے ہیں، موسیٰ اپنی ہیبت کے ساتھ نظر آتے ہیں، عیسیٰ اپنے زہد کے ساتھ نظر آتے ہیں، یوسف اپنے جمال کے ساتھ نظر آتے ہیں، ایوب اپنے صبر کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ یہ سارے سلسلے ہیں جو نبی کے آغاز میں ہیں، اور اب ہم نے دیکھا کہ قرآن کہتا ہے نبی آپ کا انجام آپ کے آغاز سے بہتر ہوگا۔ انجام پہ نظر ڈالی تو دیکھا علی اپنے علم کے ساتھ ہیں، علی اپنے کمالات کے ساتھ ہیں، حسن اپنے خلق کے ساتھ ہیں، حسین اپنی شجاعت کے ساتھ، اپنی صبر کے ساتھ، زین العابدین اپنی عبادتوں اور اپنے صبر کے ساتھ، محمد باقر اپنے علم کے ساتھ ہیں، جعفر صادق اپنے صدق و صفا اور کمالات علمی کے ساتھ ہیں، موسی قاسم اپنے قزم غیظ و حلم کے ساتھ ہیں، علی رضا اپنے رضا اور تقوی کے ساتھ ہیں، صبر و رضا کے ہمراہ ہیں، اور محمد تقی اپنے تقوی کے ساتھ ہیں، علی نقی اپنی طہارت کے ساتھ ہیں، حسن عسکری اپنے جلال کے ساتھ ہیں، محمد مہدی اپنے کمال کے ساتھ ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو قرآن کہتا ہے نبی آپ کا آغاز جتنا حسین ہے، آپ کا انجام اس سے زیادہ باکمال اور اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور نبی آپ کو عنقریب آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیے، عنقریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیے۔ اس آیت کی تفصیل کے لیے الگ سے ایک مجلس کی ضرورت ہے، جس کو میں یہاں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، چونکہ مجھے ذکر جناب خدیجہ تک بہت تیزی سے پہنچنے کا میرا ارادہ تھا، مجھے پہنچنا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ۔ اب بڑی پرکیف وادی میں قرآن ہم کو لے کے آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے نبی سے خطاب کرتے ہوئے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ اے نبی کیا جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ نہ دی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اور اے نبی کیا ہم نے آپ کو جب لوگوں کے درمیان گمشدہ پایا تو کیا آپ کو میں نے لوگوں سے روشناس نہ کرایا، تعارف نہ کرایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اور جب آپ کو تنگ دست پایا، محتاج اور غریب پایا تو کیا میں نے آپ کو دولت دے کے غنی نہ بنایا۔ اب آپ محسوس تو کریں، اعمال کسی کے ہیں، نسبت کسی کی طرف دی جا رہی ہے، تینوں عمل میں آپ آئیے تو آپ کو محسوس ہوگا عمل کسی کا ہے۔ آیت کے اگلے حصوں کو میں نے چھوڑ دیا سورے کے، جہاں اور پرکیف وادیاں ہیں، بس یہیں پہ آپ کو تھوڑی دیر روکوں گا۔ قرآن کہتا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ اے نبی جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کی پرورش کی، ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے اپنے سایہ عطوفت میں آپ کو رکھا۔ جب ہم نے تاریخ پر نظر ڈالی تو ہم کو پتا چلا یتیم عبداللہ محمد رسول اللہ کو جس نے پالا، جس نے آغوش تربیت میں رکھا، جس نے اپنی پناہ میں رکھا، جس نے دشمنوں کے شر سے بچایا، جو سپر پیغمبر بنا رہا کفار قریش کے مقابلے میں، وہ ذات ابو طالب کی ہے۔ اللہ اکبر، علی کے والد کا عمل کتنا محترم ہے کہ عمل ابو طالب کا ہوتا ہے، نسبت خدا اپنی طرف دیتا ہے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ جب آپ یتیم تھے تو میں نے آپ کی پرورش کی، میں نے آپ کو پناہ دی، میں نے آپ کا خیال رکھا۔ عزیزان گرامی، گفتگو آگے بڑھی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ جب آپ عام ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ گمشدہ تھے تو ہم نے آپ کی ہدایت کی، مگر یہ بطلان پر اور فاسد عقیدے پر مشتمل ترجمہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی زندگی کے کسی ایک لمحے میں بھی گمراہ ہو جائے کہ اسے ہدایت کی ضرورت پڑ جائے۔ نبی دنیا کی ہدایت کے لیے آتا ہے۔ ہمارا نبی تو فخر عیسیٰ ہے، فخر آدم ہے۔ آدم پیدا ہوئے تو آدم نبی بن کے پیدا ہوئے، عیسیٰ پیدا ہوئے تو عیسیٰ نے گہوارے میں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر ہمارا نبی زندگی کے ایک لمحے کے لیے بھی
गुमराह कैसे हो सकता है? तो अरबी ज़बान बड़ी फसी और बलीग ज़बान है, सयाक़ व सबाक़ के एतबार से तर्जुमा करना होता है, एक एक लफ्ज़ के 70-70 माना होते हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने वो तर्जुमा और वो मतलब पेश किया है जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, और उसके हवाला जात और उसके रेफरेंसेस और मदारिक व मनाबे मेरे पास मौजूद हैं। मैं मुफस्सिरीन के हवाले से, उनके मदद से अपने लफ्ज़ों में बात अर्ज कर रहा हूँ। ववरद का ज़ालन फ़हदा, ज़ाल के माना गुमराह के नहीं है। अगर आप रास्ता भटक गए, आपको किसी ने आके सही रास्ते की तरफ रहनुमाई की तो ये हिदायत हुई, वो आपका भटकना गुमराह हो जाना हुआ। लेकिन आप अपनी जगह मौजूद हैं और आपको कोई पहचान नहीं रहा है, आपको कोई समझ नहीं रहा है, और आपके बारे में बताया जाए फला जगह फला साहब बैठे हैं, तो ये आपकी गुमराही नहीं है, बल्कि आपका गुमशुदा हो जाना हुआ। और ये हिदायत नहीं है, बल्कि आपको रूशनास कराना हुआ, पहचानवाना हुआ। कुरान करा नबी, एक मौका ऐसा भी था जिसे याद कीजिए कि जब आप लोगों के दरमियान गुमशुदा हो गए थे तो मैंने लोगों के सामने आपका तारुफ कराया। वो कौन सी मंजिल थी जब नबी लोगों के दरमियान गुमशुदा हो गए थे? हमने देखा एक जंग है जिसे जंग उहद कहते हैं। जंग उहद के मौके पर नबी दंदान शिकस्ता हालत में एक खराबे में, खंडर में, गड्ढे में पड़े हुए हैं, और शैतान की आवाज़ फजा में गूंजी, मोहम्मद मारे गए। लोग फरार करने लगे, लोग वहाँ से जाने लगे मैदान छोड़ करके। जो मौका शनास था वो झुका, और झुकने के बाद अपनी तलवार को नियाम में रखने के बाद झुका, और झुकने के बाद खराबे से नबी के बाजों को थाम के सामने बुलंद करके ये आवाज़ किया, किसने कहा मोहम्मद मारे गए? मन काला कोतला मोहम्मद, हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इधर अली ने झुक करके नबी को हाथों पे उठाया और बुलंद करते हुए ये आवाज़ दी कि मन काला कोतला मोहम्मद, हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह। उधर कोई सनद अल्लाह ने भेजी, कोई वादा नबी ने किया। नबी ने वादा किया, ऐ अली याद रखना साहिब कुरान हूँ। साहिब कुरान होने की हैसियत से नबी के जहन में कुरानी मैटर गर्दिश करने लगा। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो से अली, आज तुमने हज़ारों के मजमे में हाथों पे उठा के मेरी रसालत का ऐलान किया है, वक्त आने दो मैं भी हाथों पे उठा के हज़ारों के मजमे में तुम्हारी विलायत का ऐलान करूँगा। मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुल मौला। और अल्लाह ने यह सनद भेज दी, ववरद का ज़ालन फ़हदा, ऐ नबी जब आप लोगों के दरमियान गुम हो गए थे, गुमशुदा थे, तो मैंने लोगों के सामने आपको तारुफ कराया। अली ने बुलंद किया, नबी ने अल्लाह ने फरमाया ववरद का ज़ालन फ़हदा। सलवा पढ़े आप दिल करके, सल्ले अला मुहम्मद। ये मंजिल है। और उसके बाद इस मरहले की आखिरी मंजिल ववरद का आलन फ़ागना। और ऐ नबी जब हमने आपको मोहताज पाया, तंगदस्त पाया, तो दौलत दे के गनी बनाया। नबी के पास दौलत कहाँ से आई? क्या जमीन ने खजाना उगला था दौलत का? आसमान से दौलत की बारिश हुई थी? जो कुरान कह रहा है कि हमने दौलत दे के गनी बनाया, दौलत कहाँ से आई? न जमीन ने खजाना उगला, न आसमान से दौलत की बारिश हुई, जवाहरात बरसे। फिर वो कौन सी दौलत है? वो दौलत खदीजतुल कुबरा की है, जिस दौलत के जरिए से नबी के लिए अगना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। कुरान ने नबी को कहा है गनी, वर्द कहा एलन फागना, हमने आपको दौलत दे के गनी बनाया। क्या पता था कि वो अफराद जो खानदानी फटीचर हैं नबी के लक़ब को चुरा लेंगे। बहरहाल वो एक अलग बहस है, मगर कुरान ने नबी को गनी के लक़ब से याद किया। हमने दौलत दे के आपको गनी बनाया, बेनियाज बनाया। ये दौलत जनाब खदीजा की थी। हमारे उलमा ने जो तहरीर किया वो तहरीर किया। मुफस्सिर कबीर, मुफस्सिर अहले सुन्नत, आलिम अहले सुन्नत जनाब इमाम फ़ख्र राज़ी, जिन्होंने तफसीर लिखी है, बड़ी तफसीर, तफसीर कबीर, उन्होंने भी यहाँ पर पहुँच करके नबी की जब दौलत का जिक्र किया तो बयान करते हैं कि नबी अकरम एक रोज़ थके हारे, पसीने में डूबे हुए, फिक्रमंद हालत में घर से बाहर जब गए थे और तशरीफ़ लाते हैं वापस घर में, इस हालत में सर को झुकाए हुए बैठे हुए हैं। जनाब खदीजा आके पूछती हैं, ऐ मेरे सरताज क्या हो गया, आप इतना बेचैन क्यों हैं?
وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اتنا بے چین کر دیا ہے, اتنا فکر مند کر دیا ہے؟ نبی رحمت للعالمین فرماتے ہیں, اے بی بی مجھ سے امت کی قسم پرسی و بدحالی دیکھی نہیں جاتی, مسلمانوں کی بدحالی, تنگ دستی اور غربت اور فقر یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. جناب خدیجہ جو مفسر کبیر تحریر کرتے ہیں کہ جناب خدیجہ نے لا کر کے ایک تسلے میں, ایک ظرف میں لا کر کے ہیرے اور جواہرات نبی کے سامنے رکھنا شروع کر دیا, اور ہیرے اور جواہرات کا انبار نبی کے سامنے ہو گیا. اور مفسرین بیان کرتے, علماء بیان کرتے ہیں, اتنا ٹیلا بن چکا تھا جواہرات کا کہ بلند قامت راوی اس پار سے اس پار نبی کو دیکھ نہیں پا رہا ہے. نبی کے سامنے جواہرات کا پورا انبار تھا, اور نبی اکرم سے جناب خدیجہ فرماتی ہیں یہ جتنے بھی سونے, چاندی, ہیرے, جواہرات جو کچھ بھی ہے, یا نبی اللہ یہ آج سے میرے نہیں ہیں بلکہ آپ کے ہیں. اور اس کے بعد اپنے غلام میسرہ کو, اب یہاں سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا اس ایک جملے سے کہ خدیجہ کو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا تو کن بنیادوں پہ کہا جاتا تھا, کہاں کہاں جناب خدیجہ کے سکے چلتے تھے اور جناب خدیجہ کی دولت کا چرچا تھا. جناب خدیجہ اپنے غلام میسرہ کو بلاتی ہیں, اور میسرہ کو بلانے کے بعد کہتی ہے میسرہ جاؤ چاہے زمزم پہ کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کر دو کہ کوفے میں, بصرے میں, مکے میں, مدینے میں, پورے حجاز میں, دمشق میں, پورے شام میں, طائف میں اور مصر میں, جہاں جہاں بھی, خراسان میں, جہاں جہاں بھی جتنی بھی دولت میری جس کے پاس ہے وہ آج سے میری نہیں ہے بلکہ میرے شوہر مسلمانوں کے رسول محمد عربی کی ہے. اللہ اکبر. آپ محسوس کریں کہاں کہاں جناب خدیجہ کی بزنس تھا جناب خدیجہ کا, ان کی دولت تھی, ان کی تجارت تھی, ہر طرف پوری دنیا میں, اس زمانے کی آباد دنیا میں جناب خدیجہ کا بزنس پھیلا ہوا تھا. اللہ اکبر. اتنی مالدار خاتون, اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے. میں جناب خدیجہ کا پیغمبر اکرم سے عہد کا جو مرحلہ ہے اس کے ایک بات کو پیش کر دوں تو اندازہ لگ جائے گا کہ وَوَلَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ اس قصیدے کی مستحق جناب خدیجہ ہے یا نہیں. پہلے جناب خدیجہ کی دولت کا یہ منظر آپ نے دیکھا, ایک اور منظر دیکھ لیجئے اور پھر محسوس ہوگا کہ جناب خدیجہ نے اتنی دولت رکھنے کے بعد نبی کے ساتھ کیسے زندگی گزاری. اور اس کے جواب میں اگر وہ جو کہتا ہے قرآن میں لا نضیع اجر المحسنین, ہم احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہ کرتے, اور یہ آیت نہ بھیجتا تو کیا کرتا. وہ قادر مطلق ہے مگر وہ اپنے فیصلے سے اور اپنے وعدے سے پھرتا نہیں ہے. اس کا وعدہ ہے لا نضیع اجر المحسنین. تو اس نے قصیدہ پڑھا ہے قرآن میں جناب خدیجہ کا. کیا ہے داستان؟ نبی اکرم کو جناب ابو طالب لے کر کے جناب خدیجہ کے پاس جاتے ہیں, اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے کو بھی اپنے اموال میں سے کچھ اموال دے دیجئے, ہم سفر پہ جا رہے ہیں تجارت کے لیے, یہ بھی ہمارے ساتھ چلے. نبی اکرم بھی قبیلے تجار جناب خدیجہ کے ساتھ بہمراہ ابو طالب سفر پہ گئے, سفر کیا. طائف کے سفر پہ بھی گئے ہیں, شام کے سفر پہ بھی گئے ہیں جناب ابو طالب کے ساتھ پیغمبر اکرم. بہرحال جس سفر کی میں بات کر رہا ہوں, سفر سے جب نبی واپس آتے ہیں تو نبی اکرم سے پہلے دوڑا جناب خدیجہ کا وہی غلام جس کا میں نے ذکر کیا میسرہ, وہ آتا اور آنے کے بعد جناب خدیجہ سے کہتا ہے کہ اس بار جتنا فائدہ ہوا, منافع ہوا, پروفٹ ہوا بزنس میں, تجارت میں, اس کے پہلے کبھی نہ ہوا. اور اس نے جو عجیب و غریب چیزیں, معجز نما چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں, نبی کی ذات سے سرزد ہوتی ہوئی دیکھی, وہ جلدی خلاصتاً جناب خدیجہ کی خدمت بیان کیا. اور یہ وہی سفر ہے کہ جس میں راہبوں میں سے ایک راہب نے بھی جناب ابو طالب سے کہا تھا کہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ساتھ جوان ہے یہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہے, اس کی حفاظت کیجیے گا. وہ ایک الگ داستان ہے, الگ موضوع ہے. بہرحال وہ جو عجیب و غریب چیزیں دیکھی تھی اس نے آ کے بتائی. اب جناب خدیجہ کو اشتیاق ہوا کہ پیغمبر اکرم کو دیکھیں. نبی اکرم آ رہے ہیں خدیجہ کے مکان کی طرف. خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے پہ ہیں,
جب نبی گھر کے قریب آ گئے حساب کتاب کرنے کے لیے، مال اور اس کا جو سامان تھا اور جو فروخت کیا گیا تھا، اس کا جو پیسہ تھا، جو چیزیں تھیں محاسبے کے لیے، دروازے پہ آئے، خدیجہ نیچے آئیں اور اس کے بعد جناب پیغمبر اکرم سے کہتی ہیں کہ جائیے فلاں مقام پہ، وہاں سے دوبارہ واپس آئیے۔ جناب پیغمبر اکرم دوبارہ جاتے ہوئے واپس آتے ہیں، خدیجہ پھر واپس آتی ہیں نیچے، اور آنے کے بعد نبی سے کہتی ہیں ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی نبی نے اعلان رسالت نہیں کیا، ابھی نبی تقریباً 24 سال گزار چکے ہیں، 24-25 سال کی عمر ہے۔ اس مرحلے پر جناب خدیجہ نبی سے کہتی ہیں کہ مجھے معاف کیجئے گا، میں آپ کو دوبارہ زحمت نہیں دینا چاہتی تھی، مگر اس منظر کو اپنی آنکھ سے دوبارہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کس طریقے سے آپ راستہ چل رہے ہیں اور آپ کے اوپر، سر کے اوپر بادل کا ٹکڑا، ابر کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے چل رہا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جو معرفت کی کرن جس کے دل میں پائی جاتی تھی، اس نے پیغمبر کے اس معجزے کو اعلان رسالت سے پہلے محسوس کر لیا تھا، اور اس کے بعد پیغمبر کے کمالات کی بنیاد پر وہ خدیجہ جو 40 سال کی ہو چکی تھی، اتنی بڑی عرب کی ملکہ تھیں، بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آئے مگر کسی کے رشتے کو کبھی قبول نہ کیا، کسی کے عقد زوجیت میں جانا گوارا نہ کیا۔ شاید جناب خدیجہ کے مزاج میں یہ افتخار اللہ نے اس لیے رکھا تھا کہ اس افتخاری مزاج کی بنیاد پر خدیجہ اپنے کو نبی کے لیے بچا کے لے کے آگے بڑھ جائیں گی۔ اور اب وہ خدیجہ جن کے پاس دنیا کے تمام دولت مندوں کا، حکمرانوں کا، بڑی بڑی شخصیتوں کا پیغام آیا مگر قبول نہ کیا شادی کا، وہ خدیجہ جناب پیغمبر اکرم کے پاس بذریعہ ابو طالب خود پیغام عقد کا بھیجتی ہیں۔ پیغمبر اکرم کے سامنے ابو طالب یہ بات رکھتے ہیں، نبی قبول کر لیتے ہیں، شادی کی تاریخ معین ہو جاتی ہے۔ اب نبی بارات لے کے چلتے ہیں، شادی ہوتی ہے۔ جب بارات لے کر کے جناب ابو طالب کے ساتھ نبی اکرم جاتے ہیں، جناب خدیجہ نے اس زمانے میں کرسیوں کا انتظام باراتیوں کے لیے کروایا ہوا تھا، ایک ٹھاٹ بھاٹ والا انتظام جناب خدیجہ ملکۃ العرب ہیں اپنے حساب سے انتظام کر رہی تھیں، اور جناب خدیجہ نے ایک خاص کرسی پیغمبر اکرم کے لیے رکھی تھی، ہر جگہ دولہا کے لیے خاص انتظام ہوتا ہے۔ جب بارات پہنچی، ابو طالب تمام لوگوں کو لے کے نہیں گئے تھے، وہ بارات کی ہمارے یہاں کی کیفیت نہیں، مگر بہرحال گھر کے چنندہ خاندان کچھ افراد ان کو لے کے، مگر کیا کیا جائے کہ اپنے گھر والوں میں بھی ایک آدھ دو شیطانی کرنے والے کبھی نکل جاتے ہیں، شرارتی نکل جاتے ہیں، ان کو تنبیہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ اس خاندان میں بھی ایک شخص تھا، جیسے ہی وہ قافلہ پہنچا اس جگہ جہاں انتظام تھا بارات کا، ابو لہب اچکا اور چاہتا اس کرسی بیٹھ جائیں کہ جو کرسی نبی کے لیے مہیا کی گئی تھی۔ پیچھے سے جناب حمزہ کا مضبوط پنجہ بڑھا اور اس کے گریبان کو پکڑ کر کے پیچھے کی سمت سے کھینچا، اس کی پشت کی جانب سے اس کے قمیص کو پکڑ کے کھینچا، اور اس کے بعد اس سے آواز دی، ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ انتظام کس کے لیے کیا گیا ہے؟ تنبیہ کی ابو لہب کی، مجھے جناب حمزہ آپ کی یاد باد پیغمبر بہت آئی، جب آپ 2 لمحے کے لیے بھی نبی کی کرسی پر کسی نااہل کو بیٹھتے ہوئے دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو آپ ہمیشہ کے لیے نبی کی مسند رسالت پر کسی نااہل کو کیسے برداشت کر پاتے؟ بہرحال شادی ہو گئی اور نبی واپس آئے۔ ابو طالب علیہ السلام نے اس زمانے میں 3 دن ولیمہ رکھا ہے۔ ولیمہ عرب میں شادی کا ولیمہ اس کے پہلے رائج نہ تھا، یہ سنت ابو طالب ہے، اور یاد رہے کہ نبی کی شادی ایز اے گارجین ولی ہونے کی حیثیت سے نبی نے کی تھی، تو ولیمہ جو ہے وہ سنت نبوی نہیں ہے، سنت ابو طالبی ہے۔ ابو طالب کی سنت کو نبی نے مستحب بتایا ہے۔ مسلمانوں، ابو طالب کی دشمنی نمک حرام بنا دے گی، یہ ابو طالب کی سیرت تھی۔ اس کے پہلے عرب میں کبھی ولیمے کا دستور ملتا نہیں ہے، یہ پہلا ولیمہ ہے جو ابو طالب نے نبی کا کروایا۔ اور اس کے بعد پھر جناب خدیجہ آخری منزل پہ آپ کو لے کر کے آ گیا۔ جناب خدیجہ پیغام کہلواتی ہیں ابو طالب کے پاس اور کہتی ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بھی اپنی شادی کی خوشی میں دعوت رکھنا چاہتے ہیں۔ ولیمہ کہہ سکتے ہیں آپ، ولیمہ پہلی بار تاریخ پر شادی آخری بار ہے کہ شادی ہونے کے بعد لڑکے کی جانب سے ولیمہ ہونے کے باوجود لڑکی کی جانب سے ولیمہ رکھا گیا ہے، دعوت ولیمہ۔ اور جناب خدیجہ نے 6 مہینے لگاتار پورے حجاز کی دعوت کی، ایک اعلان عام تھا، سب مدعو ہیں، پورا حجاز مدعو ہے، اللہ اکبر۔
کتنا انتظام کیا تھا اور کیسی دولت تھی، اور سب آتے تھے، کھاتے تھے اور کھا کے جاتے تھے. مگر یہ بھی جناب خدیجہ کا ایک کیریکٹر ہے جو پیغام دے رہا ہے اس دنیا کو. دولت اپنی ہے، پیسہ اپنا ہے، افراد اپنے ہیں، امپلائی اپنے ہیں، کام خود کا سارا کروانا ہے، مگر سسرال سے اجازت لی ہے شادی کے بعد کہ اگر اجازت ہو تو ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں. پتہ چلا کہ سسرال کے مزاج میں اپنے کو ڈھالتے ہوئے اگر لڑکی آگے بڑھے نا تو پھر بد انتظامی نہیں آتی ہے، گھر کا ماحول خراب نہیں ہوتا ہے. اور جناب ابو طالب نے بھی سوچا کہ جہاں حق ہے مجھے کیا اعتراض ہے. اب یہ سسرال والوں کو بھی سوچتا ہے کہ لڑکی کی جائز خواہشات کو کیوں دبایا جائے، کیوں نہ اس کو پرمیشن دی جائے. اگر دونوں طرف سے فکر رہے تو گھر کا ماحول بگڑنے نہ پائے، گھر کا ماحول خراب نہ ہونے پائے. جناب خدیجہ نے 6 مہینے تک دعوت دی ہے. لوگ آتے تھے، کھاتے تھے، اور اس کے بعد ہمارے آپ کے گھروں میں جب شادیاں ہوتی ہیں نا تو پھر گھر کے ہال کے دروازے پہ یا ریسپشن وغیرہ پہ تھوڑا پان، تھوڑی سگریٹ، یہ سب چیزیں رکھی ہوتی ہیں. جناب ابو طالب جب نبی کی شادی کر چکے، جناب خدیجہ نے یہ ولیمہ کر لیا، تو روایت کے یہ الفاظ ہیں، علماء تحریر کرتے ہیں، جناب خدیجہ نے کھانے والے تو آتے تھے، ساتھ میں باہر 3 قطاریں اونٹوں کی لگوائی تھیں. ایک پہ غلات تھے، جو، گیہوں، کشمش، کھجور وغیرہ، ایک پہ جواہرات تھے، سونا چاندی ہیرے وغیرہ، اور ایک پر جو ہے وہ لباس تھا، کپڑے تھے. اور کھانے والوں سے کہتی تھیں کہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے نہیں دیا رہا، ہمارے یہاں تو ایک ایک سگریٹ چھترا کے رکھی جاتی، لے لیے، کوئی 2 لے لے تو ٹوک دیا جائے. لیکن وہاں جناب خدیجہ نے یہ 3 صفیں، 3 قطاریں اموال کی مہیا کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ جو کھا رہا ہے کھا کے جائے، وہ یہاں سے لے کے بھی جائے. تو کوئی کھانا لے جاتا تھا، غلات، کوئی لباس، کوئی جواہرات. جناب خدیجہ نے اپنے افراد کو وہاں کھڑا کر رکھا تھا یہ لکھنے کے لیے کہ کون ہے جو نہیں لے جا رہا ہے، جو لے جا رہا اس کا نام نہیں، جو نہیں لے جا رہا اس کا نام. اور اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی فہرست تیار ہوئی تھی، جو لوگ کھا کے گئے مگر لے کے نہیں گئے تھے وہ جواہرات اور کپڑے اور غلات وغیرہ، ان لوگوں کے پاس جناب خدیجہ نے بعد میں پیک کروا کر کے یہ جواہرات وغیرہ بھیجے ہیں، اور یہ کہہ کے بھیجا اپنے غلاموں سے اور کنیزوں سے کہ یہ کہہ دینا کہ ملکۃ العرب نے اپنی شادی کی خوشی میں آپ کو تحفہ بھیجا ہے، تاکہ اس کو بار خاطر نہ ہونے پائے، اس کو سبکی نہ ہونے پائے. اب اس کے بعد جو جملہ عرض کر رہا ہوں، مفسرین تحریر کرتے، علماء بیان کرتے، جناب خدیجہ کی شادی کے بعد عرب میں کوئی ایک فقیر باقی نہیں تھا. بتائیے، کوئی ایک تنگ دست و غریب باقی نہ تھا. اس کے بعد بھی کیا خدیجہ کے لیے قرآن قصیدہ نہیں پڑھے گا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. داستانیں اور بھی ہیں، واقعات اور بھی ہیں جو قرآن حکایتیں ہیں، تفسیریں ہیں، مگر سب چھوڑتے ہیں آخری منزل. وہ خدیجہ جو ایسی مالدار خاتون تھی، اس خدیجہ نے اپنی ساری دولت اسلام پہ قربان کر دی. اور شیب ابو طالب میں جو 3 سال تک شیب ابی طالب میں نبی اکرم، پیغمبر اکرم جناب ابو طالب و جناب خدیجہ اور حضرت علی اور اپنے گھر والوں کے کچھ چنندہ گھر والوں کے ساتھ رہے، اور عرب نے بائیکاٹ کر دیا تھا. کفار قریش نے سوشل بائیکاٹ نبی کا کر دیا تھا، نبی کے ساتھ آنا جانا، ملنا جلنا، تجارت، یہ وہ سب ختم. شیب ابی طالب میں 3 سال تک رہی ہیں جناب خدیجہ، اور اس شیب ابو طالب میں نبی کے ساتھ ابو طالب اور ملکۃ العرب پتے ابال کر کے کھاتے اور اس کا پانی پیتے تھے، پتے ابال کے. اللہ اکبر. جو ایسی ملکہ ہے جس نے اپنی شادی کے بعد 6 مہینہ پورے عرب کو کھلایا تھا، وہ کیسے دسترخوان اس کے پاس رہتے ہوں گے، مگر نبی کے ساتھ سادہ زندگی گزاری، پتے ابال کے کھائے ہیں. اللہ اکبر. وہ خدیجہ آج دنیا سے رخصت ہو گئی. اور جناب خدیجہ کے رخصت ہونے کے بعد چونکہ 3 مہینے، بعض روایت کے اعتبار سے 6 مہینے کے اندر نبی کے 2 بڑے محسن ایک ساتھ چلے گئے. جناب ابو طالب کی بھی وفات ہوئی اور جناب خدیجہ کی بھی. ایک ہی سال کے اندر دونوں رخصت ہو گئے، چند مہینوں کے فاصلے پر. تو نبی اتنا دل برداشتہ ہوئے جناب خدیجہ کے جانے کے بعد. کیسا غم تھا کہ نبی اکرم گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، گوشہ نشین ہو گئے تھے، خانہ نشین ہو گئے تھے، بس بہت واجب اور ضروری کام ہوتا تھا.
تب گھر سے باہر نکلتے تھے جبریل امین کو آ کے خدا کا پیغام پہنچانا پڑا، اے نبی بس کیجئے، اب اٹھیے، قوم فانذر، اے نبی اٹھیے اور ڈرائیے، تبلیغ کیجئے، کب تک گھر میں رہیے گا؟ اللہ اکبر، نبی اکرم کو اللہ کی طرف سے تاکید آئی، جبریل امین کو دلاسا دینا پڑا، تب نبی نے دوبارہ اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ اتنا غمزدہ تھے۔ اس خدیجہ کے جانے کے بعد جب جناب خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو جناب خدیجہ کے جانے کے بعد اس وقت جناب فاطمہ زہرا کم سن تھی، سن 5 بعثت میں جناب خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ اکبر، جناب فاطمہ زہرا کو کم سنی میں دنیا سے چھوڑ کے گئی ہیں۔ جب جناب خدیجہ دنیا سے جا رہی تھی تو جناب خدیجہ نے بھی ایک وصیت کی تھی، اور مجھے جس بچی کے لیے خدیجہ نے وصیت کی تھی اس ذات کی بھی بعد میں ایک وصیت یاد آتی ہے۔ دونوں وصیتیں 2 منٹ میں عرض کر دوں، گفتگو ختم کر دوں۔ جناب خدیجہ جب دنیا سے جا رہی تھی تو جناب فاطمہ زہرا کا ننھا سا چہرہ، ایک کم سن وجود سامنے تھا، صرف ایک اولاد تھی فاطمہ زہرا، نہایت مشفق، نہایت مہربان، ایسی مہربان مشفق بچی تھی کہ جس نے جناب خدیجہ کے جانے کے بعد اپنے باپ کو ایسی محبتیں دی، اور دشمنوں سے جب پیغمبر اکرم زخم کھا کھا کے واپس آتے تھے، چہرہ زخمی ہوتا تھا، ہاتھ پیر زخمی ہوتا تھا، تو زخموں پہ فاطمہ زہرا مرہم ایسا رکھتی تھی کہ باپ نے بھی یہ کہہ دیا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ تو ام ابیہا۔ اس فاطمہ کو جناب خدیجہ نے بستر عدالت پہ دیکھا، فاطمہ زہرا سامنے ہے، خدیجہ کے جانے کا غم نبی کو ہے، فاطمہ زہرا کو ہے، مگر خدیجہ کو جو غم پریشان کر رہا ہے وہ فاطمہ زہرا کی یتیمی ہے۔ نبی اکرم سے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو منع تو نہیں کرتی کہ میرے جانے کے بعد آپ شادی نہ کیجئے، مگر اے نبی اکرم فاطمہ کا خیال رکھیے گا۔ اللہ اکبر، نبی نے فاطمہ کا ایسا خیال رکھا کہ فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بیٹھاتے تھے، فاطمہ کتنی تعظیماً اٹھ جاتے تھے۔ ہاں، یہی وصیت ہمیں فاطمہ زہرا کی بھی ملی۔ فاطمہ زہرا جب دنیا سے جانے لگی تو فاطمہ کے سامنے بھی چھوٹے چھوٹے 4 بچے تھے۔ حسن اور حسین 7 اور 8 سال کے ہیں، زینب ام کلثوم 5 اور 6 سال کی ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا علی سے وصیت کرتی ہیں، اے ابو الحسن، میں آپ کو اپنے بعد عقد ثانی سے منع تو نہیں کرتی، مگر میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ اکبر، وہ فاطمہ زہرا جو حسنین کے لیے اتنی وصیتیں کر کے جا رہی ہیں، مگر زمانے نے کیا کیا ان بچوں کے ساتھ؟ اللہ اکبر، زینب ام کلثوم کے لیے، حسنین کے لیے فاطمہ کی ایسی وصیت ہے، مگر بچوں کے ساتھ دنیا نے کیا کیا؟ علی نے تو اپنے اعتبار سے بہت خیال رکھا، مگر دنیا نے کیا کیا؟ زمانے نے ان معصوم بچوں کے ساتھ کیا۔ حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، حسین کے لاشیں کو تیروں پہ معلق کیا گیا، سر کو کاٹ کے نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا، زینب ام کلثوم کی چادر چھینی گئی، بے مکنو چادر بازار میں پھرایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار عالم، تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، بالخصوص جناب خدیجہ کبریٰ کا، دنیا میں اس وقت جو لوگ بھی پریشان حال ہیں، اقتصادی مشکلات سے روبرو ہیں، پروردگار ان سب کی مشکلات کو دور فرما دے۔ پروردگار، دنیا انسانیت جس وبا اور مصیبت سے جوجھ رہی ہے، مبتلا ہے، جس مصیبت میں خدایا تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے، اس مصیبت سے دنیا انسانیت کو، بالخصوص دنیا تشیع کو نجات عطا فرما دے۔ پروردگار، جو افراد جہاں جہاں بھی بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا نہ فرما۔ پروردگار، جو مریض، جو مقروض ہیں ان کو قرض سے، خصوصاً جناب خدیجہ کا واسطہ ہے، ان کو قرض سے سبودوشی نہ فرما۔ پروردگار، ہماری قوم کے افراد جہاں جہاں بھی سروس اور ذریعہ معاش کے لیے کوشاں ہیں، خدایا ان کو جناب خدیجہ کے صدقے میں دولت رزق سے مالا مال فرما دے۔ پروردگار عالم، جو لوگ جہاں جہاں بھی یہ نیک عمل انجام دے رہے ہیں، جیسے آج کی یہ مجلس منعقد ہوئی، در بدول سے تعلق رکھنے والے تمام افراد، بالخصوص جن 3-4 لوگوں کے نام اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں، جناب مسعود نقوی صاحب جو بڑے انہماک سے یہ زحمت
خدمتیں انجام دیتے ہیں، سرپرستی کر رہے ہیں ادارے کی، بڑی کوششیں کرتے ہیں ادارے کے لیے، مسعود نقوی صاحب، جناب نادر صاحب، جناب علی کاظمی صاحب، جناب زیب زیدی صاحب، اور یہ جتنے افراد ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار ان سب کی طرف سے اس عمل کو قبول فرما لے، اور ہمارے ساتھ اس مجلس کے انعقاد میں، حالانکہ ماحول ایسا ہے جب 2 3 4 افراد 5 افراد سے زیادہ اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں، مگر اس ماحول میں بھی جو افراد ہمارے ساتھ شامل ہوئے، بالخصوص اس مجلس میں اس کے انتظام میں جو لوگ شامل ہوئے، بالخصوص عباس زیدی صاحب، شان صاحب اور علی شان صاحب، اور اس کے علاوہ جناب فیضان حیدر فیضی صاحب اور امن مہدی زیدی صاحب، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان سب کی طرف سے عمل قبول فرما، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔